बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम व्यूवर्स, क्या हाल है आपकी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत सेहत ठीक है? मिजाज ठीक है आपके? खैर आफियत से हैं? अल्लाह करीम से दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियां नसीब फरमाएं। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की इज्जतें नसीब फरमाएं। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाए। ये हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो बीमार हैं, जो कोई मुसीबत में हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए। आमीन। आप भी दुआ के आखिर में जो है ना, आमीन ज़रूर कहा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो अल्लाह से दुआ मांग के जो है ना बनाता हूँ, और बावुज़ू हो के बनाता हूँ। क्योंकि जब आदमी दुआ करे, किसी के लिए दुआ करे, तो बावुज़ू ज़रूर हो, उसके बरक़ात होते हैं। जब तक आदमी बावुज़ू रहता है ना, तो अल्लाह की रहमत जो है ना उसके ऊपर बरसती रहती है। एक हदीस शरीफ के अंदर आया है कि जो आदमी रात को बावुज़ू सोता है तो रात के किसी पहर में अगर उसकी आंख खुलती है ना, तो वो जब अल्लाह से दुआ करता है ना, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाते हैं। दिल से जो दुआ निकले असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज रखती है। दुआ का इस्तेमाल जरूर किया करें और जरूर मांगा करें अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला से हिदायत मांगे। क्योंकि अल्लाह के खजाने में सबसे बड़ी जो दौलत है ना, वो हिदायत की दौलत है। जिसको हिदायत मिल गई उसे सब कुछ मिल गया, और जिसे हिदायत न मिली उसे कुछ न मिला। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो गुलाम दर गुलाम बिकते हुए आए, और उनकी जबान के ऊपर एक ही आवाज होती थी, आहद आहद। जंजीरों के साथ बांधा जाता, गरम रेत के ऊपर लिटाकर कोड़े लगाए जाते। कभी अबू जहल का नंबर आता, कभी उमैया बिन खल्फ का नंबर आता, और मारते।
اور تکلیفیں دیتے، مگر دل کے اندر وہی بات تھی، احد احد۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالی انسان کے دلوں کو نچوڑیں گے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کو نچوڑیں گے اور دیکھیں گے کہ اس انسان کے اندر کس چیز کی محبت ہے۔ اگر اللہ کی محبت ہوگی تو وہ کامیاب ہوگا، اگر دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، ساری محبتیں ہوں گی اور اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو وہ انسان گھاٹے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری ہر بات کو سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور آپ ضرور کہا کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جہاں ایک دوسرا اللہ، جہاں دو تیسرا اللہ، جہاں تین چوتھا اللہ۔ ہر وقت جب ہم اس کیفیت سے رہیں گے نا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہماری سن رہے ہیں، اللہ ہماری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، تو اس چیز کا یقین جب ہم اپنے دل کے اندر لائیں گے نا، یقین مانے آپ سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آپ جھوٹ بولنا چاہیں گے نہیں بول سکیں گے، آپ غیبت کرنا چاہیں گے نہیں کر سکیں گے، آپ کسی کا مال کھانا چاہیں گے نہیں کھا سکیں گے۔ اور جس دل کے اندر اللہ نہیں ہوگا نا، اس کے لیے گناہ اس کے لیے جو ہے نا وہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ گناہوں کے اوپر گناہ جو ہے نا کرتا رہے گا اور اندر سیاہی بھر جائے گی، اور کبھی اسے خوف بھی نہیں آئے گا کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ بعض اوقات سارا دن غیبت کرتا رہے گا، جھوٹ بولتا رہے گا، اس کے دل کے اوپر جو نا کبھی اثر ہی نہیں ہوگا۔ تو جو دل نورانی ہوگا، جو دل صاف ہوگا، فرمائے صاف دل کے اندر جو نا اللہ کا نور داخل ہوتا ہے، اور ہدایت والا نور اللہ پاک داخل کرتے ہیں۔ جو صاحب طلب ہوتا ہے، جو سچی طلب رکھتا ہے اللہ کو پانے کی، اللہ اسے ضرور ملتے ہیں، اور قدم قدم کے اوپر اللہ اسے ملتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ اس کا سارے کام بناتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کا کان بن جاتے ہیں۔ اور یعنی ہاتھ کان بن جانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں اللہ پاک چاہتے ہیں اس کا ہاتھ وہیں استعمال ہوتا ہے، اور جو بات اللہ کو پسند ہے وہ آدمی وہی بات سنتا ہے، اور اس کا قدم ہمیشہ نیکیوں کی طرف چلتے ہیں اس کے قدم۔ تو اس اللہ کو ہم پالیں۔ بہت سستا سودا ہے،
بہت نفع والی تجارت ہے۔ دنیا میں رب کو منانے میں صرف ایک الفاظ آدمی نکالے، یا اللہ میری توبہ، میں آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے میری توبہ، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اتنے بڑے مہربان، اتنے بڑے رحیم، اتنے بڑے کریم کو ہم ناراض کر رہے ہیں۔ چھوٹا گناہ سمجھ کر یہ نہ کریں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ دیکھیں کہ ہم ناراض کتنے بڑے کو کر رہے ہیں۔ ہر معاملات میں اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔